اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، ان یخفف، یہ کہ وہ کم کر دے بوجھ، عنکم تم سے، وخلق، اور پیدا کیا گیا، یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، الانسان، انسان، ضعیفا، کمزور، یہ اسم فاعل ہے، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مشکل کام کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ محترم سامعین، اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر آسانی کر کے ضرورت کے وقت باندیوں سے نکاح کرنا ان کے لیے جائز کر دیا، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کام مشروع کیے ہیں۔ ایسے سخت اور مشکل کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف نہیں کیا جیسے مشکل کام کا بنو اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف کیا تھا۔ کہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی بھی جان پر اس کی ضرورت سے، اس کے بوجھ کے اٹھانے کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روئے زمین پر نماز پڑھنے کو جائز کر دیا، اور خصوصاً مسجد میں نماز پڑھنے کا مکلف نہیں بنایا۔ پانی نہ ملے یا پانی پر قدرت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کو جائز کر دیا، قربانی کو کھانا اور مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا، گناہ کے لیے استغفار اور توبہ رکھی۔ بنو اسرائیل کی شریعت کی طرح یہ نہیں فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو تو پھر جا کے تمہاری توبہ قبول ہوگی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سفر میں اور بیماری میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی ہے، اور اسی طرح سفر میں 4 رکعت والی جو نماز ہوتی ہے اس کو 2 رکعت والی کر دیا۔ غرض یہ کہ پچھلی شریعتوں کے جتنے بھی احکامات تھے جو کہ مشکل احکامات تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دی ہیں۔ اللہ تو چاہتا ہی ہے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور نبی امی ان سے مشکل کام کا بوجھ اتارتے ہیں اور ان کے گلے کے توق ان سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں اور تنگی بالکل نہیں کرتے، تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ محترم سامعین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ صحیح بخاری۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی 2 کاموں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جاتا تو آپ زیادہ آسان کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ محترم سامعین، آپ کو اس آیت مبارکہ کی اور اس کے مفہوم کی سمجھ آگئی ہوگی، جتنا ضروری تھا اس کے احکامات کے بارے میں وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ، اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں بالخصوص آپ کی خدمت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ اور والد محترم والدین کی دعائے مغفرت اور دعائے احسان ثواب کے لیے یا اللہ اس کلام مجید کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے یا اللہ میرے والدین کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں یا اللہ اعلی مقام عطا فرما، یا اللہ ان کی قبر کی تمام مشکلوں کو، منازل کو آسان فرما اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، یا اللہ اپنی جوار رحمت میں ان کو جگہ نصیب فرما اور اپنا خصوصی رحم و کرم ان پر نازل فرما، دنیا میں ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کہ یا اللہ آج قبر میں ان کے لیے منازل کو اور مرحلے کو آسان فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔